اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا مومن جان بوجھ کر گناہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو گناہ کو جانیں۔ ہم ایک ایسے غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل گناہ کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو وہ گناہ کہلاتی ہے۔ اس کی مختصر تعریف یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ زندگی میری بندگی میں گزارو، میری مرضی سے گزارو۔ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ یہ اصل گناہ ہے، یہ اصل جرم ہے۔ اور جب آپ نے یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جب آپ نے گناہ کے راستے پر قدم رکھ دیا ہے، دیکھیں رخ ہوتا ہے، اصل تو منزل ہوتی ہے، پھر رخ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گناہ کو اپنی منزل بنا لیا، یعنی گناہ کو اپنا راستہ بنا لیا، یعنی اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اب آپ کی زندگی گناہ میں گزرتی رہے گی، خواہ اس میں آپ کچھ بظاہر نیک نظر آنے والے کام بھی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا مقصود دنیا ہے اور آپ کا مقصود آخرت نہیں ہے، آخرت کی کامیابی نہیں ہے، آپ حب دنیا میں یعنی دنیا کی محبت سے آپ کا دل آباد ہے اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گناہ آلود زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں ہر آپ کا نیک عمل ضائع ہو جائے گا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہر اچھا عمل جو بظاہر اچھا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا جو بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں، تو وہ ضبط ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو گناہ کی جو بنیاد ہے اس کو ہم نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم نے چند مخصوص کاموں کو گناہ سمجھ لیا ہے، لیکن اصل گناہ کو ہم جانتے نہیں ہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ مجرم ہے وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، مجرم ہے وہ شخص جس کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہو، اور بڑا مجرم ہے وہ شخص جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے من چاہی زندگی گزار رہا ہو۔ جہاں تک گناہ یعنی اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا مومن جان بوجھ کر گناہ کر سکتا ہے، ہرگز نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جان بوجھ کر گناہ کرے۔ دیکھیں، غلطی اور ہم جس قسم کے گناہوں میں مصروف ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کے قانون کو، اللہ کی مرضی کو، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی مرضی چلانی ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ ہم تو بالکل ایک غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں اور غافل معاشرے میں ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، اور اس لیے جو ہے یعنی ہم اصل جو جرم ہے اس پہ ہم پردہ ڈالتے ہیں۔ ہمارا اصل جرم یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ ہمارا اصل گناہ یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور ہمارا اصل جرم یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو
آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی ہے۔ ہم دنیا والے ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ مختصر بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ بہرحال دیکھیں، گناہ میں اور سرکشی میں اور بغاوت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارا عام طور پہ معاشرہ جو ہے یہ ایک سرکش معاشرہ ہے، یہ ایک باغی معاشرہ ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے یہ سر نہیں جھکانا چاہتا۔ گناہ پر اصرار مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ دیکھیں، گناہ یہ ہوتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ دیکھو، توبہ کس کی قبول ہوگی؟ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا اس شخص کا ہے جو گناہ کو نادانی میں کر دیتے ہیں۔ نادانی سے میری مراد یہ ہے کہ بھول کے کر لیا۔ نادانی سے مراد یہ ہے وقتی طور پہ آپ پہ کوئی جذبہ غالب آ گیا، دنیا کی محبت کا، کوئی بھی ہو محبت، تو آپ ایک طرف مائل ہو گئے۔ لیکن مومن سے جب بھی گناہ ہوتا ہے تو وہ ایک ٹھوکر کی مانند ہوتا ہے کہ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوبارہ اپنی راستے پر چل پڑتا ہے کپڑے جھاڑ کے۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹھوکر جان بوجھ کے کھائے، یہ مسافر کا شیوہ نہیں ہے۔ یعنی آج کا سوال تو یہی ہے نا کہ مومن کیا جان بوجھ کے گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، یعنی ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ مردان میں ہیں اور آپ کا پنڈی میں بہت ضروری کام ہے، اسلام آباد میں، پنڈی میں یا لاہور یا کہیں بھی، اور آپ نے سفر شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میرا راستہ کیا ہے، کون سے راستے پر میں نے چلنا ہے۔ تو یہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے اپنی گاڑی کا رخ پشاور کی طرف موڑ لیں؟ یہ دیکھیں، وہ جہالت والی بات ہے نا، ہم تو نرے جاہل ہیں، نرے جاہل۔ تو یعنی جان بوجھ کے گناہ کا صدور کرنا یہ شیوہ ہے باغی افراد کا، جو اللہ کی طرف رجوع نہ کیا ہے انہوں نے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سرکش ہیں، یہ باغی لوگ ہیں، یہ اصل مجرم ہیں، اور ان کے گناہ کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ اپنا رخ زندگی بدل نہ لیں، جب تک اپنے ارادے کو تبدیل نہ کر لیں، جب تک دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے دیں، جب تک اللہ کو اپنی منزل نہ بنا لیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ہم تو اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اسلام کو تو جانتے ہی نہیں ہے۔ بغیر جانے بوجھے آپ دنیا میں بھی کسی چیز کا سودا نہیں کرتے۔ ایک مکان آپ کو چاہیے، مثال کے طور پہ ایک مکان چاہیے، اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ فلانی جگہ ایک مکان ہے اور وہ 2 کروڑ روپے کا مل رہا ہے، تو کبھی بھی آپ اس کا وزٹ کیے بغیر اس کا سودا نہیں کریں گے۔ پہلے وزٹ کریں گے، پھر اس کے محل وقوع کو دیکھیں گے، پھر اس کی تمام جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ سب کچھ دیکھ بھال کے آپ سودا کریں گے۔ ہمارا اسلام تو دیکھیں، ہم ایک گمراہ والدین کے گھر پہ پیدا ہوئے، اور یہ گمراہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صدیوں کی بات ہے۔ مسلمان کی گمراہی جو ہے وہ صدیوں کا فسانہ ہے، صرف ہمارے نہیں، ان کے والدین، بلکہ ان کے والدین بھی گمراہ تھے، مسلمان نہیں تھے، اور انہی یعنی نادان لوگوں کے ہم گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمیں ہمارے ماں باپ نے کبھی نہیں بتایا، اپنی حقیقت سے ہمیں کبھی آگاہ نہیں کیا، کیونکہ وہ خود آگاہ نہیں تھے۔
ہمیں کبھی بھی صراط مستقیم کی بات نہیں بتائی، کیونکہ وہ خود صراط مستقیم سے آگاہ نہیں تھے۔ ہمیں اصل گناہ سے آگاہ نہیں کیا، کیونکہ وہ خود اصل گناہ سے آگاہ نہیں تھے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں تو یہ بات آپ کی غلط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں۔ گناہ کا یا گناہ اور ثواب اس کا تعلق مومن سے ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے کوئی گناہ اور ثواب کی بات نہیں ہوتی۔ منافق جو بھی کرتا ہے اس کا، اگر وہ نیک کام بھی کرے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل